الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا صدق اللہ العظیم۔ وا اور ما نہیں، کانا ہے، لمؤمن کسی مومن کے لیے، کسی ایمان والے کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے این یقتلا کہ وہ قتل کر دے، وہ جان سے مار دے، مؤمنن کسی دوسرے مومن کو، یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آیا ہے اس بندے کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ کسی دوسرے ایمان والے کو جان سے مار دے، قتل کر دے، الا سوائے خطا سے ہو جائے، غلطی سے ہو جائے۔ آج کے سبق میں اللہ رب العزت قتل کرنا جو ہے، ایک مومن کا مومن کو قتل کر دینا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کسی کلمہ گو بندے کو جو ایمان لے آیا ہے اس کو یہ جچتا ہی نہیں، اس کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ دوسرے کلمہ پڑھنے والے مومن کی جان لے لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع یوم نحر قربانی کا دن ہے، آج کے موقع پہ جب یوم نحر آتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سب کے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بندہ مومن کے لیے دوسرے بھائی مومن کی جان، مال اور آبرو، عزت، کہ اس کی عزت کو نہ اچھالے، یعنی اس کی جان، اس کی مال اور اس کی عزت اتنی ہی قابل احترام ہے جتنا یہ شہر مکہ اور یہ مہینہ ذی الحج کا اور یہ دن جو آج یوم نحر ہے۔ گویا کہ جو مومن ہے اس کی جان اللہ کو بڑی پیاری ہے، اس کا مال بڑا پیارا ہے اور اس کی عزت بڑی پیاری ہے۔ اور یہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ مکہ شہر یوم نحر ذی الحج کے مہینے اللہ کے ہاں یہ بڑے متبرک ہیں، اس لیے۔ اور دوسری جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا مومن بھائی کی جان لینا، قتل کر دینا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب ایک بندہ مومن دوسرے کلمہ گو کی جان لیتا ہے تو گویا اس نے انسانیت کی جڑ کاٹ کے رکھ دی، پورے دنیا کو اس نے قتل کر دیا۔ اللہ کے ہاں یہ اتنا بڑا جرم ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں مومن کے لیے یہ جائز نہیں۔ ہاں خطا ہو جائے، خطا اور غلطی یہ ہے کہ وہ جنگ میں لڑ رہا ہے، اس نے تیر چلایا ہے تو مارا کافر کو ہے، وہ کہیں غلطی سے وہ نیچے بیٹھ گیا، آگے مومن بھائی کو لگ گیا، یہ نیت نہیں، اس کا ارادہ نہیں اپنے کسی صورت پہ بھائی کو، لیکن غلطی سے ہو گیا۔ فرض کریں یہ جا رہا ہے، وہ ٹریفک پہ جیسے چل رہا ہے بندہ، کسی شکار کو نشانہ لگاتا ہے، وہ شکار کی بجائے آگے لگ گیا، غلطی سے لگ گیا، یہ خطا ہے۔ بندوق صاف کر رہا ہے، چل گئی، لگ گیا کسی کو، ٹریفک پہ جاتے ہوئے کہیں حادثہ واقعہ ہو گیا
تو یہ سارے آج بھی سعودی عرب میں یہ حادثات کے سارے فیصلے اسی قانون قتل خطا کے تحت ہی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ بتا رہا ہے غلطی سے ہو جانا، جیسے ٹریفک حادثہ، تیر کا چل جانا، یہ سارے غلطی ہے، خطا ہے، اس کے لیے پھر بھی اللہ نے آگے سزا بتا دی ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسی مومن کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے، اَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، کہ وہ دوسرے مومن کی جان لے اس کو قتل کر دے، الا خطا، ہاں غلطی سے اگر ایسا ہو گیا ہے تو اللہ کہتا ہے وَمَنْ قَتَلَ، جس نے قتل کیا مؤمناً اپنے مومن بھائی کو، خطا سے، غلطی سے، اگر جس نے غلطی سے بھی اپنے مومن بھائی کو قتل کر دیا، ساون بھی ہو گیا ہے، تو اس کی سزا یہ ہے فَتَحْرِيرُ، وہ آزاد کرے، رَقَبَةً گردن، مؤمنۃ ایک مومن کی، وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ خطا سے بھی ہو گیا ہے، بندوق چلاتے چلاتے ہو گیا ہے، گاڑی کو آگے پیچھے کرتے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا ہے، یہ قتل خطا کی سزا ہے کہ اس کو دو سزائیں ہوں گی۔ ایک، اس نے اللہ رب العزت کے قانون کو توڑ دیا تو وہ اللہ کے لیے وہ کفارہ کرے گا، اور دوسرا جن کا قتل ہو گیا ہے، بندہ مر گیا ہے، اس خاندان کو وہ دیت خون بہا دے گا۔ یہ دو کی سزائیں ہیں، اور یہ قتل خطا کی ہیں۔ پھر ایک بار وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا، جس نے قتل کر دیا کسی مومن کو، خطا، قتل خطا ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةً، وہ ایک گردن کو آزاد کرے گا، وہ بھی مؤمنۃ، مومن غلام ہو جو کلمہ پڑھنے والا ہے۔ یہ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ تو قتل ہے، چھوٹی چھوٹی اگر ایسی غلطی ہو جائے کہ مومن کی عزت پہ حرف آ جائے، تو کہتے ہیں میری ایک لونڈی تھی کنیز، وہ میری بکریاں چرایا کرتی تھی، تو ایک بار جب وہ بکریاں چرا رہی تھی، میں ادھر نکلا تو میری ایک بکری جو ہے نا وہ بھیڑیا لے گیا۔ جب اس نے مجھے یہ بتایا تو میں بھی انسان ہوں، معاویہ بن حکم کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا تو خیال نہیں رکھتی، تو میں نے اس کے منہ پہ تماچا جڑ دیا، لونڈی کے منہ پہ تماچا مارا۔ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ان کو اس بات کا پتہ چلا، تو انہوں نے کہا معاویہ بن حکم تو نے بڑا برا فعل کیا ہے، بہت برا فعل کیا ہے، 3 بار آپ نے دہرایا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اس کو آزاد کر دوں تو پھر، تو آپ نے کہا اس کو لاؤ میرے پاس۔ جب لائے تو آپ نے پوچھا، یعنی یہ مومن کی شرط ہے، آپ نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اوپر ہے۔ انہوں نے کہا مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول ہے۔ تو اس نے معاویہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ مومن ہے، اس کو آزاد کر دے۔ ایک منہ پہ تھپڑ مارنے کی وجہ سے کہتے ہیں میں نے پھر اس کو آزاد کر دیا۔ یہ تو پورا خطا ہے، تو فَتَحْرِيرُ یہ کفارہ ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةً کہ وہ آزاد کرے گا ایک گردن، وہ بھی مؤمنۃ، مومن غلام یا لونڈی اس نے آزاد کرنا ہے۔ ایک یہ آگے وَدِيَّةً، یہ دیت کہتے ہیں خون بہا کو، اور اس نے خون بہا ادا کرنا ہے۔ مسلمۃ جو طے شدہ ہے، الی اہلہ اس کے اہل خانہ کو، اس کے وارثوں کو، مقتول کے وارثوں کو اس نے خون بہا ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی الا سوائے ان یصدقوا کہ وہ صدقہ کر دے، وہ سارا معاف کر دے یا اس میں سے کچھ معاف کر دے، بہرحال اس نے ادا کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ مومن کا خون بہا کیا ہے، تو آپ نے اس کو 100 اونٹ مقرر کیے ہیں کہ 100 اونٹ یا اس کی قیمت جو ہے وہ خون بہا ادا کیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے اگر اونٹ نہیں تو 200 گائیں نہیں ہیں تو 2000 بکریاں، یا ان کی قیمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ مقرر کر دی ہیں۔ اور اونٹ کی قیمت گھومتے وقت طے کرے گی، ہر دور میں جتنی یہ کرنسی کی ویلیو ڈاؤن ہوتی رہتی ہے تو اونٹ کی قیمت مقرر کرے گی، تو یا 100 اونٹ یا اس کے برابر
اس کی قیمت ادا کی جائے تو یہ دیت ہوگی، یہ خون بہا ہوگا، یہ مقتول کے جو پیچھے ورثاء ہے ان میں تقسیم ہوگا، اس کو دیا جائے گا۔ الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ وارث جو ہیں وہ صدقے کے طور پہ معاف کر دیں یا کچھ معاف کر دیں۔ آگیا فَإِن كَانَ، پس اگر کانا تھا وہ جو مقتول ہے تھا من قوم، اس قوم سے عدو لکم، جو تمہاری دشمن ہے، وہ اس کا بود و باش رہنا شہنا پیچھے خاندان والے سارے وہ کافر ہیں، یہ ہے وہ تمہارے دشمن ہے، قوم عدو لکم، کہ وہ اسلام کے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں، و مؤمن، اور وہ جو قتل ہوا ہے مقتول وہ مومن ہے، تو اللہ کہتا ہے فتحریر، پھر آزاد کرو رقبۃ، ایک گردن، مومنۃ، مومن، پھر صرف ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، وَإِن، دیت نہیں دینی کیونکہ وہ کافر ہے، اور وہ کافر کو اور تقویت ملے گی، وہاں صرف خون ادا کرنا ہے۔ اور تیسری صورت ہے وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، وَإِن، اور اگر کانا تھا مقتول، من قوم، اس قوم سے، بینکم، تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان قوم کے لوگوں کے درمیان، میثاقٌ، اگر میثاق موجود ہے، وعدہ وعید پیمان لکھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے، جیسے کل پڑھا تھا، امن میں رہیں گے، ایک دوسرے کو نہیں چھیڑیں گے، اس طرح کا میثاق ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے فدیۃ، پھر دیت بھی دینی ہے، مسلمۃ الی اہلہ، اس کے ورثاء کو، اہل خانہ کو طے شدہ دیت بھی دینی ہے، فدیہ دینا ہے، وتحریر رقبۃ، اور گردن بھی آزاد کرنی ہے، مومنۃ، ایک مومن کی، ایک مومن غلام یا لونڈی وہ بھی آزاد کرنا ہے، وہی پہلے والی اس کی شرط ہے۔ اب اللہ رب العزت کہتے ہیں فمن، پس جو کوئی لم نہ یجد پائے، پس جس کو نہ ملے غلام، اسلام خود غلامی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ غلام، یہ دور غلامی والا ختم ہو جائے گا، ڈھونڈنے سے بھی غلام نہیں ملیں گے، تب اسلام میں ہر فدیے میں غلام، اس کو آزاد کرو، گردن کو آزاد کرو۔ اسلام میں تو یہ جائز ہی نہیں کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہو اس کو اللہ کا بندہ اپنا غلام بنا کے رکھے، سب کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، ماؤں نے آزاد جنم دیا ہے، آزاد فضاؤں میں یہ غلامی کا تصور، یہ دوسرے کو دبا کے رکھنا اللہ کے ہاں یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا فمن لم یجد، پس جو نہ پائے، غلام ملتے ہی نہیں، غلام ہے ہی کوئی، ختم ہو گیا غلامی کا دور، تو فصیام، پس وہ روزے رکھے گا، شہرین، 2 مہینے، شہر مہینے کو کہتے ہیں تثنیہ، شہرین، وہ 2 مہینے روزے رکھے گا، وہ بھی متتابعین، لگاتار، کوئی شرعی عذر کے بغیر درمیان میں روزہ چھوڑ نہیں سکتا، متتابعین، بالکل لگاتار مسلسل 2 مہینے روزے رکھے گا۔ یہ دیت دینا، غلام آزاد کرنا، غلام نہیں ملا تو 2 مہینے لگاتار روزے کر رکھنا، یہ اللہ نے جو بتا دیا ہے نا، اللہ کہتا ہے یہ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا ذریعہ بن جائے گا، خطا سے جو قتل ہو جائے اس کے لیے یہ ہے، تو توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہوگی، توبہ کا سبب بن جائے گا، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ علیماً، تمہارے نیتوں کو جاننے والا، تمہارے خیالوں کو جاننے والا، واقعی خطا سے ہوا تھا، واقعی دل سے تم اللہ کا یہ حکم مان رہے ہو، اس لیے صحیح جاننے والا، حکیم اور حکمتوں والا، اس کے ارکام میں حکمت ہے، یہ اللہ کی ذات خود ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے بتا دیا وَمَن یقتل، اور جو قتل کرے، مؤمناً، ایک ایمان والے کو، متعمداً، عمدن، ارادے کے ساتھ، سوچ سمجھ کر، عمد ارادے کو کہتے ہیں، اور جو مومن بھائی کو جان بوجھ کر قتل کرے، ارادہ باندھ کے قتل کرے، فجزاؤہ، پس اس کی جزا، اس کا بدلہ، جہنم، جہنم ہے، خالداً فیہا،
اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ بڑی سخت ترین سزا ہے، ایک ہے جہنم، دوسرا خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ابھی آگے بھی ہے وغضب اللہ، اور اللہ کا غضب، غصہ علیہ اس پر ہوگا، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ وہی جو مومن ہر نماز میں غیر المغضوب علیہم، اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہیں چلانا جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، تو یہ وہی ہے۔ جہنم بھی ہمیشہ کے لیے وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہوگا، وَلَعْنَهُ، اور اللہ کی لعنت بھی ہوگی، یعنی رحمت سے دور ہو جائے گا، رحمت سے محروم ہو جائے گا، اس لیے وَلَعْنَهُ، اور اس کی اس پر لعنت ہوتی رہے گی۔ اور ابھی اور بھی ہے، عَدَّ، تیار کر رکھا ہے، لہو، اس کے لیے اللہ نے عذابًا عظیما، بہت بڑا اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ گویا یہ اللہ نے اخروی سزا بتا دی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سخت ترین گناہ ہے شرک کے بعد کسی کا قتل کرنا عمدن، اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ کے لیے جہنم، غضب، لعنت اور عذاب کا ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس بہت بڑے جرم سے انسانوں کو بچائے۔ ایک بار اس کو دہراتے ہیں جی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں، اَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، کہ وہ مومن کو قتل کرے، جان سے مار دے، إِلَّا خَطَأً، سوائے غلطی سے، خطا ہو گئی، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا، اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو خطاً، غلطی سے بھی قتل کر دیا۔ یعنی یہ ایک واقعہ ایسا بھی ہوا تھا جو اس کے شان نزول میں بھی حدیث آتی ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت زید کے بیٹے تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اور کچھ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پہ بھیجا، وہاں ہماری لڑائی ہوئی ان سے، اللہ نے ہمیں فتح دی کچھ، پھر میں اور میرا ایک صحابی ساتھ انصاری آ رہے تھے، تو آگے اس قوم کا ایک فرد ہمیں مل گیا، ہم دونوں لپکے اس پر، تو پھر اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے کہہ دیا۔ انصاری نے تو اپنا ہاتھ روک لیا، لیکن میں نے برچھا چلا کے اس کو مار دیا کہ یہ بچنے کے لیے کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا ہے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ واقعہ بیان کیا، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسامہ، اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، پھر بھی تو نے اس کو جان سے مار دیا۔ یہ آپ کہتے ہی جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جا رہے تھے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، پھر بھی تو نے اس کو مار دیا۔ کہتے ہیں میرے دل میں آرزو ہوئی کاش میں آج مسلمان ہوتا، یعنی اتنا آپ نے فرمایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسامہ، اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، تو نے پھر بھی مار دیا۔ تو میں نے کہا جی اس نے بچاؤ کے لیے کہا ہے۔ آپ نے کہا اگر قیامت کے دن اس نے اللہ کی عدالت میں اپنے قتل کا تیرے خلاف دعویٰ دار کر دیا، تو کیسے ثابت کرے گا کہ اس نے دل سے کہا؟ نہیں کہا۔ اس لیے دل کے معاملات کو اللہ کے پاس رہنے دو، کیونکہ آج دنیا میں ہم زبان سے جو اقرار کرتا ہے اسی سے وعدہ وعید چلتے ہیں، اسی سے اقرار ہے۔ دل کے معاملات باطن کی یہ اللہ کے ذمہ ہوتے ہیں۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا، جس نے قتل کر دیا کسی مومن کو خطاً، خطا کے ساتھ، غلطی کے ساتھ اس سے قتل ہو گیا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَتَحْرِيرُ آزاد کرے گا، رَقَبَةً گردن، مومنتن مومن غلام یا لونڈی، اس کو آزاد کرے گا۔ یہ اللہ کے قانون کو توڑنے کا کفارہ ہے۔ اور جو ورثاء ہے جن کا نقصان ہوا ہے ان کے لیے ودیتن، دیت ہے، خون بہا ادا کرنا ہے، مسلمتن الی اہلہ، اس کے ورثاء کے درمیان تم نے خون بہا کو ادا کرنا ہے۔ الا، دیکھیں یہ ہے سوائے، ان یصدقوا، کہ وہ صدقہ کر دیں، ورثاء اس کو معاف کر دیں۔ فَإِنْ كَانَ، اب صورتیں بتا دی ہیں غلطی سے قتل جو ہے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ، پس اگر وہ تھا تمہاری دشمن قوم میں سے، عدو لکم تمہاری دشمن ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ جو مقتول ہے وہ مومن ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پھر صرف مومن غلام کو آزاد کر دینا ہے۔
وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اور اگر وہ تھا ایسی قوم سے، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ، تمہارے اور اس کے درمیان میثاق، امن کا میثاق موجود ہے، پھر وہاں رہنے والے چاہے وہ اس کو قتل کر دیا ہے، فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ، تم نے دیت دینی ہے، خون بہا کر ادا کرنا ہے، اِلیٰ أَهْلِهِ، اس کے ورثاء کو دینا ہے، اور ورثاء بھی جس طرح وراثت ہے اس طرح ان میں تقسیم ہو جائے گا، چاہے وہ اونٹ ہوں، چاہے 100 اونٹ یا اس کے برابر قیمت۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک مومن غلام یا لونڈی کو بھی آزاد کرنا ہے۔ اب اللہ رب العزت کو بھی پتہ تھا کہ غلامی ختم ہو جانی ہے، اس لیے اللہ نے اس دور میں بتا دیا، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو کوئی نہ پائے غلام، فَصِيَامُ، وہ روزے رکھے گا، شہرین، 2 مہینوں کے، متتابعین، لگاتار مسلسل، پے در پے، وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا۔ توبۃ من اللہ، یہ قتل خطا کی اللہ کی طرف سے توبہ کا ذریعہ بن جائے گا۔ وکان اللہ، ہے اللہ تعالیٰ، علیما حکیما، خوب علم رکھنے والا، خوب حکمت والا۔ آگے قتل عمد کی سزا، وَمَن یقتل، اور جو کوئی قتل کر دے، مؤمنا، مومن کو، متعمدن، عمدن ارادہ باندھ کے قتل کرے، فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا بدلہ جہنم ہے، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہوگی، وعد لہ، اور تیار کر رکھا اس کے لیے اللہ نے عذاب نظیمہ، بہت بڑا عذاب۔ یہاں مفسرین صرف اتنا کہتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ بھی شرک ہے، جب بندہ دل کے ساتھ اس کی توبہ کر لیتا ہے اور توبہ اس کی مقبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ شرک جیسے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ اگر بندہ اس کو سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے پاس چلا جائے گا، اللہ رب العزت اس کی توبہ کا درجہ دیکھیں گے، جس طرح وہ بنی اسرائیل کہ وہ 100 قتل کرنے والے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بخش دیا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور اللہ نے جو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اب وہ توبہ کس درجے کی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہوتی ہے، اس لیے انسان کو ہر وقت اپنے اعمال، اپنی غلطیوں پہ اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔